گے نا انشاءاللہ. ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر دیجیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان سب کے فیضان سے مانا مانا. سبحان اللہ. دوستو جب احمد آباد کے ولیوں کا ذکر چلا ہے تو آخر میں ہم ہمارے سرکار شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی کا بھی ذکر کریں سبحان اللہ. تاکہ میری عقیدت کا معاملہ اپنی جگہ برابر رہے. میں ان کے ذکر کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں. حضرت شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے شہزادے سبحان اللہ. قطب گجرات سبحان اللہ. شیخ الاسلام. سبحان اللہ. اس وقت ان کا مدرسہ ایسا کہ افریقہ سے لوگ یہاں پڑھنے آتے تھے. سبحان اللہ. سرکار شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہے احمد. لقب وجیہ الدین لقب ایسا اللہ نے عطا فرمایا کہ حضرت احمد کہو تو کوئی نہ پہچانے اور شاہ وجیہ الدین کہو تو فوراً ان کا گنبد ہمارے ذہنوں میں گھومنے لگے. سبحان اللہ. سرکار شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری 911 22 محرم صبح صادق کے وقت محمد آباد جس کو چاپانیر کہتے ہیں وہاں پیدا ہوئے. سبحان اللہ. چاپانیر میں آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی اور آپ مادرزاد ولی ہیں. ایسے ولی کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی بزرگوں نے کہہ دیا تھا کہ ایک آنے والا ہے. بلکہ آپ کی والدہ کے دادا یعنی ان کی امی کے دادا حضرت مولانا محبوب رحمۃ اللہ علیہ جب بچوں کو مدرسے میں درس دیتے تو کبھی کبھی اپنی پوتی یعنی سرکار شاہ وجیہ الدین کی امی کو اپنی گود میں بٹھاتے اور درس دیتے ہوئے کہتے کہ میری اس پوتی کے پیٹ سے ایک عالم کبیر پیدا ہوگا. سبحان اللہ. اور پھر وہ وقت آیا کہ سرکار شاہ وجیہ الدین جلوہ گر ہوئے. سبحان اللہ. سرکار شاہ وجیہ الدین کی ولایت پر صرف یہ دلیل کافی ہے کہ آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کی والدہ جب تک وضو نہیں کرتی تھی یہ دودھ نہیں پیتے تھے. سبحان اللہ. جب تک ان کی ماں وضو نہیں کرتی تھی یہ دودھ نہیں پیتے تھے اور جب ان کی والدہ وضو کرتی تبھی دودھ پیتے اور جب حضرت سو جاتے تو آپ کے دل سے ذکر الہی کی آواز آتی. سبحان اللہ. تو دودھ پینے کے زمانے سے جس کا تقوی ایسا ہو کہ سو جائے تو دل سے ذکر الہی کی آواز آئے. والدہ وضو سے ہو تبھی دودھ پیے ورنہ نہ پیے. جس کا بچپن میں ایسا تقوی ہے اس کا بچپن میں کیسا تقوی ہے. سبحان اللہ. تو کیسے متقی تھے شاہ وجیہ الدین. حضرات گرامی اس سے پہلے ایک بات سن لیں. حدیث پاک ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسی غذا استعمال کرو گے جیسا کھانا کھاؤ گے ویسا اثر تم پر بھی ہوگا تمہاری اولاد پر بھی ہوگا. ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیے گا. حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرتبے کے امام اور ولی کامل ہیں. ایک مرتبہ حضرت امام سفیان ثوری اپنی خانقاہ میں اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کا خود کا بیٹا شراب پی ہوئی حالت میں آیا اور زبان سے گندے کلمات بولتا ہوا ان کے والد کی سیٹ پر بیٹھ گیا. اب ان کے مریدوں اور شاگردوں کا حال عجیب کہ ہمارے حضرت کا لڑکا اور شرابی ہمارے پیر کا لڑکا اور زبان سے گندی باتیں کہہ رہے ہیں. اب پیر کا بیٹا ایسا ہو تو مرید تو ضرور گھبرائے گا دیکھ کر کے. تو امام سفیان ثوری کا بیٹا جب ایسی کنڈیشن میں آیا تو مرید اور شاگرد دیکھ کر کے گھبرائے. مرید اور شاگرد گھبرائے تو امام سفیان ثوری نے کہا اے میرے مریدوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ تو فرمان رسول کی تصدیق ہو رہی ہے. اللہ والوں نے حق بات بیان کرنے میں کبھی شرم نہیں رکھی. یہ تو فرمان رسول کی تصدیق ہو رہی ہے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسی غذا کھاؤ گے جیسا کھانا کھاؤ گے ویسا اثر تم پر بھی ہوگا تمہاری اولاد پر بھی ہوگا. اور اب یہ راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا نالائق کیوں ہے. بڑی نایاب بات ہے. امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک غریب آدمی رہتا تھا. توجہ میرے پڑوس میں ایک غریب آدمی رہتا تھا. اتنا غریب تھا کہ اس کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا. امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ روزانہ میں اپنے گھر سے اس کو کچھ کھانا بھیج دیا کرتا تھا کہ پڑوسی ہیں اس کا حق ہے بیچارہ بھوکا سونے نہ پائے. تو کہتے ہیں کہ پڑوسی کے حق کو مد نظر رکھتے ہوئے روزانہ اس کے گھر کھانا بھیجتا. امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ لیکن ایک دن اچانک کیا ہوا کہ میرے اس پڑوسی کے
बादशाह के महल से अच्छे अच्छे खाने आ गए, मेरे उस पड़ोसी के घर में बादशाह के यहां से अच्छे अच्छे पकवान आ गए। तो कहते हैं मेरे पड़ोसी ने सोचा कि रोजाना तो इमाम सुफियान सौरी मुझे खाना भेजते हैं, आज मेरे घर आया है, मैं कुछ भेज दूं। तो हमारे यहाँ भी तो ये चलता है ना, बाजू वाले ने कुछ भेजा तो हम भी अच्छा बनाए तो उसकी खिदमत करते हैं। तो कहते हैं मेरे पड़ोसी ने भी यही सोचा कि रोजाना तो इमाम मुझे खिलाते हैं, आज मेरे यहाँ बादशाह के घर से अच्छा पकवान आया है, आज मैं इनको तोहफा दे दूं। इमाम कहते हैं कि मेरे पड़ोसी ने अपने भोलेपन से, अपनी सादगी से और अपनी मोहब्बत में मुझे वो खाना भेजा। कहते हैं कि जब हम खाना खाने के लिए घर में बैठे, दस्तरखान बिछाया, तो मेरी बीवी ने वही खाना सामने ला करके रख दिया और कहा कि आज पड़ोसी ने आपको तोहफे के तौर पर भेजा है। इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं वो शाही दस्तरखान का खाना था। सारे बादशाह हमारे अहमद शाह बादशाह जैसे नेक नहीं होते। बादशाहों का जुल्म मशहूर, उनकी ज्यादती मशहूर, उनकी बदकारी मशहूर। तो ये रियाया का खून चूसा हुआ माल था और शाही दस्तरखान के वो जितने पकवान थे उसका हर निवाला हलाल का नहीं हराम का था। इमाम कहते हैं कि जब वो खाना मेरे सामने आया, मेरी बीवी ने कहा रोजाना तुम भेजते थे, आज पड़ोसी ने भेजा है, खा लो, उसको अच्छा लगेगा। इमाम कहते हैं कि मैंने महज पड़ोसी का दिल रखने के लिए बगैर तहकीक किए, बगैर छानबीन किए, उसमें से सिर्फ एक निवाला उठा करके खा लिया, पेट भर के नहीं, कितना, एक निवाला उठा करके खा लिया। कहते हैं वो शाही महल के हराम का लुकमा जब मेरे पेट में गया और उसी दिन में अपनी बीवी से करीब हुआ और मेरे इस लड़के का हमल करार पाया और आज जब ये दुनिया में आया है तो उसी एक बुरे निवाले का असर है जो तुम देख रहे हो, तो उसी एक बुरे निवाले का असर है जो तुम देख रहे हो। तो अगर माँ बाप हराम खाते हैं तो उनकी तो जिंदगी बर्बाद होती है, औलाद की भी हो जाती है। तो जैसी ग़िज़ा इस्तेमाल करोगे वैसा असर तुम पर भी होगा, तुम्हारी औलाद पर भी होगा। आपने सुना है गौस पाक के वालिद ने एक सेब खाया था तो उसको बख्शवाने के लिए, माफ कराने के लिए 12 साल तक बाप की खिदमत की। उसके बाद भी उनकी बेटी से शादी करनी पड़ी, लेकिन वो बड़ी पाकबाज थी। दोनों शख्सियतें मिली तब गौस पाक जैसी औलाद पैदा हुई। सुभान अल्लाह। अच्छी औलादें ऐसे ही नहीं मिलती। तो हजरत सुफियान सौरी कहते हैं उसी एक लुक़मा बद का असर है जो तुम देख रहे हो। आज अगर किसी की औलाद नालायक है, आज अगर किसी की औलाद शराबी है, आज अगर किसी की औलाद माँ बाप की नाफरमान है, आज अगर किसी की औलाद ने माँ बाप को धक्के दे के घर से बाहर कर दिया है, इंतहाई अगर वो जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, तो मुहतात उलमा का कौल है कि इंसान अपनी औलाद की शिकायत करने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि हमने इसको क्या खा के पैदा किया है, हलाल खा के पैदा किया है कि हराम खा के पैदा किया है, हलाल खा के पैदा किया है कि हराम खा के पैदा किया है। क्यों? क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये कि सरकार शाह वजीहुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने अब्बा के घर का खाना नहीं खाते थे, अपने लिए अलग से इंतजाम करते थे। सरकार शाह वजीहुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके वालिद के घर में जो बनता था वो नहीं खाते थे, अपने लिए अलग से इंतजाम करते थे। इनके वालिद हजरत सैयद नसरुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी अपने वक्त के वली हैं। सुभान। तो यहाँ शक नहीं हो सकता, लेकिन वलियों के तकवे के अंदाज निराले। दूध पीने के जमाने में ऐसा तकवा तो फिर जवानी में तो होगा ही। सुभान। तो अब्बा के घर का नहीं खाते थे, अपने लिए अलग इंतजाम। तो किसी ने जाके इनके वालिद को शिकायत कर दी कि आपके बेटे सैयद अहमद वजीहुद्दीन आपके जो घर में पकता है वो नहीं खाते, अपने लिए अलग से इंतजाम करते हैं। इतना सुना तो इनके वालिद सैयद नसरुल्लाह ने बुलाया और बुला करके कहा, बेटे वजीहुद्दीन ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम घर में जो बनता है वो नहीं खाते, अपने लिए अलग से इंतजाम करते हो, वजह क्या है? तो सरकार शाह वजीहुद्दीन अर्ज करते हैं, हुजूर बात ये है कि आप काजी हैं, बड़ा आपका रोबो दबदबा है और बाजार से जो खाने पीने की चीजें आती हैं वो आपके मुरीद लेकर के आते हैं, आपके खादिम लेकर के आते हैं। तो मुझे डर है, श्योरिटी नहीं एहतियात है, मुझे डर है
کہ کہیں لین دین میں کچھ گڑبڑی نہ ہو جاتی ہو، کچھ نہ آنے کا نہ آ جاتا ہو، خرید و فروخت میں کچھ آگے پیچھے نہ ہو جاتا ہو، کیونکہ یہ تو بہت بڑے عالم تھے، یہ مسئلے کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ حضور لینے آپ کے خادم جاتے ہیں تو شور نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں لے بیچ میں گڑبڑی نہ ہو جاتی ہو، اس لیے میں بطور احتیاط نہیں کھاتا۔ تو اتنا سنا تو آپ کے والد نے جواب دیا، اب یہ بیٹے ہیں تو وہ بھی باپ ہیں، بیٹے کے اس جواب پر سید رسول اللہ کہتے ہیں کہ بیٹے وجیہ الدین، کھانے پینے کے معاملے میں بڑا خیال رکھتا ہوں، اگر خیال نہ رکھتا تو تیرے جیسا بیٹا نہ پاتا۔ سبحان اللہ۔ اگر خیال نہ رکھتا تو تیرے جیسا بیٹا نہ پاتا۔ تو اولاد نیک ایسے ہی نہیں ملتی۔ آج تو ہم مذاق میں بولتے ہیں تم نے کیا کھا کے پیدا کیا ہے، یہ مذاق میں بولتے کہ نہیں بولتے؟ اصل میں یہ سیریس ٹاپک ہے، اور سوچا جائے اس پر کہ آج اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو تم نے کیا کھا کے پیدا کیا ہے، حلال کھا کے پیدا کیا ہے کہ حرام کھا کے پیدا کیا ہے۔ سرکار شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی، کم عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، اور پڑھنے کا تو آپ کو اتنا شوق تھا کہ سرکار شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب نکاح کا دن تھا، آپ کو دولہا بنایا گیا، باراتیوں کے مجمع کے ساتھ دلہن کے گھر لایا گیا، سرکار شاہ وجیہ الدین کا نکاح ہوا۔ دیکھیں ان کے خود کی شادی ہے، یہ دولہا بنے ہوئے ہیں، اب شادیوں میں تو ٹائم ویسٹ تو ہوتا ہی ہے۔ تو سرکار شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نوشہ بن کے اپنے سسرال پہنچے، ابھی منڈپ میں وہاں بیٹھے ہیں، اور ہندوستان میں بہت پرانی رسم چلی آ رہی ہے کہ ایک تخت بچھایا جاتا ہے، اس پر دولہا دلہن کو بٹھاتے ہیں اور گھر کے بڑے لوگ کچھ رسمیں ادا کرتے ہیں۔ تو جب ان رسموں کے ادا کرنے کا وقت آیا تو سرکار شاہ وجیہ الدین منڈپ سے غائب ہو گئے۔ اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، پریشان ہیں، نہیں مل رہے، بہت ڈھونڈا، جب آپ نہ ملے تو ڈھونڈنے والے سب تھک کر آپ کے والد کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے بیٹے وجیہ الدین نہیں مل رہے، سب لوگ انتظار کرنے ہیں، رسمیں ادا کرنی ہے، دلہن کو رخصتی دینی ہے، ہم ڈھونڈ کے تھکے، آپ کے شہزادے کہاں گئے؟ اتنا سنا تو آپ کے والد نے فرمایا کہ میرا بیٹا علم کا اتنا شائق ہے کہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ سوائے اپنے مدرسے کے کہیں نہیں گیا ہو، کہ وہ سوائے اپنے مدرسے کے کہیں نہیں گیا ہوگا، جاؤ مدرسے جا کے دیکھو۔ اور جب لوگوں نے مدرسے آ کے دیکھا تو یقیناً آپ انتہائی انہماک کے ساتھ کتاب کے مطالعے میں مشغول۔ سبحان اللہ۔ شادی والے دن دولہا نیوز پیپر بھی نہ پڑھے، شادی والے دن دولہا پیپر بھی نہ پڑھے۔ سرکار شاہ وجیہ الدین کو اپنے نکاح کے دن بھی وقت کی قدر اتنی تھی اور علم کا شوق اتنا تھا کہ منڈپ میں بیٹھ کے ٹائم ویسٹ نہیں کیا، اس وقت کو بھی مدرسے میں آ کر پڑھنے میں لگایا، وہ سرکار شاہ وجیہ الدین۔ اور اصل میں ان کو جتنا تھا وہ سب دربار رسالت سے آتا، سبحان اللہ۔ نبوی عطا تھی۔ آپ کے ایک استاد ہیں حضرت عماد الدین تارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار شاہ وجیہ الدین کے استاد، اور سرکار شاہ وجیہ الدین کے یہ استاد عماد الدین تارمی یہ شاہ عالم کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، شاگرد ہیں ان کے شاہ وجیہ الدین۔ حضرت عماد الدین تارمی 250 علوم و فنون جانتے تھے، کتنے؟ سبحان اللہ۔ 250 ٹاپک پہ ماہر تھے۔ سرکار شاہ وجیہ الدین ان کے شاگرد تھے۔ سرکار شاہ وجیہ الدین نے ان سے پڑھا تو اتنا پڑھا کہ 125 علوم حاصل کر لیے۔ کتنے سیکھ لیے استاد سے؟ 125، 125 سیکھ لیے، پھر بھی 125 باقی تھے، اور حضرت عماد الدین تارمی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شیخ عماد الدین تارمی وصال فرما گئے۔ ایک سچے شاگرد کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ پیر کے پاس جو کچھ بھی ہے، استاذ کے پاس جو کچھ بھی ہے، وہ سب حاصل کر لو۔ تو ان کے دل میں بڑی کلک تھی کہ 125 سیکھے، 125 رہ گئے، اب مجھے کون سکھائے گا؟ اتنا پریشان تھے۔ اور عماد الدین تارمی کے جانے کے بعد آپ کو اتنا افسوس تھا کہ یہ باقی کے علوم میں کس سے سیکھوں گا، کہ ایک دن اسی عالم میں آپ کو نیند آئی، نصیبہ بیدار ہوا، اور پیارے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور حضور نے ارشاد فرمایا شہزادے غم نہ کرو۔ سرکار در بدر ہوئے
اور حضور نے اپنے اس لاڈلے پر کرم فرمایا کہ بیٹا غم نہ کرو، تمہارے استاد تو 250 جانتے تھے، میں اس سے بھی 30 زیادہ علوم تم کو عطا فرما کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تمہارے استاد تو 250 جانتے تھے، میں اس سے بھی 30 زیادہ علوم و فنون تم کو عطا کر رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد حضور نے ایک پرچہ آپ کو عطا فرمایا۔ پرچے میں سبجیکٹ اور ان کی ڈیٹیل نہیں، بلکہ صرف سبجیکٹ کے نام لکھے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر گණت ہے، وگیان ہے، انگریزی ہے، ہندی ہے۔ اس انداز پر اس وقت جو ان کے سیکھنے کے علوم تھے، صرف ٹاپک کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ پرچہ میرے آقا نے حضرت شاہ وجیہ الدین کو عطا فرمایا۔ آنکھ کھل گئی، خواب سے بیدار ہیں، لیکن پرچہ ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد جس علوم کی طرف توجہ کی، اپنے آپ کو اس کا ماہر پایا۔ سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو اس کا ماہر پایا۔ تو وہ نبوی عطا ملی۔ ایسا مدرس آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ نے کامل 64 سال درس دیا ہے۔ کامل 64 سال درس دیا ہے۔ عمر کے آخری وقت میں سرکار شاہ وجیہ الدین نے سوچا کہ اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، درس موقوف کر دوں اور مدرسے کا مینجمنٹ سنبھال لوں۔ یہاں انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ فوراً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور غیبی اشارہ حضور نے مدینے سے عطا فرمایا کہ بیٹے وجیہ الدین درس بند مت کرنا، کیونکہ اکثر تمہارے درس میں آیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اکثر تمہارے درس میں آیا کرتا ہوں۔ تو اس دن سے آپ نے درس کو پھر جاری کیا، اور حضرات آپ نے اس دن سے اپنے درس کا نام بدل کر درس محمدی رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ کامل 64 سال درس دیا۔ آج تو ذرا سا پیٹ دکھے، سر دکھے، مدرس کی چھٹی، لیکن 64 سال کے اس کامل پیریڈ کے اندر صرف 4 بار ایسا موقع آیا ہے کہ درس موقوف رہا، ورنہ کبھی آپ نے درس سے ناغہ نہیں کیا۔ وہ حضرت شاہ وجیہ الدین ندوی گجراتی ہے۔ حضرات گرامی، جہاں آپ علم ظاہری میں علماء زمانہ کے سردار تھے، وہاں علم باطنی میں بھی اللہ نے آپ کو اپنے وقت کا قطب الارشاد بنایا تھا۔ اور سرکار شاہ وجیہ الدین ولایت میں وہ مقام رکھتے تھے کہ لوگ تو زندوں کو مرید کرتے ہیں، لوگ تو زندوں کو سلسلے میں داخل کرتے ہیں، سرکار شاہ وجیہ الدین مرنے والی میت کو بھی مرید کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مرنے والی میت کو بھی مرید کر لیتے تھے۔ میرا اپنا عقیدت کا جملہ نہیں، سرکار شاہ وجیہ الدین کا اپنا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ درویشوں کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ مردوں کو مرید کرے، لیکن ہاں میرا طریقہ الگ ہے کہ میں مرنے والے کو مرید کرتا ہوں، اور اللہ قبر میں اس کو مریدی کا فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں اس کو مریدی کا فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کا دربار گجرات نہیں، دنیا بھر کے بیماروں کے لیے بہت بڑا شفا خانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ اللہ کے اسم شافی کا مظہر ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مولانا عبد القادر بدایونی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم شافی کو ظاہر فرمایا اور سرکار شاہ وجیہ الدین کو اسم شافی کا مظہر بنایا۔ سبحان اللہ۔ بڑے سے بڑا بیمار آپ کے دربار میں آ جائے، اگر نگاہ اٹھے گی اس کو شفا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ جب حیات تھے تب بھی بیماروں اور مصیبت زدہ لوگوں کی بھیڑ آپ کے دروازے پر صرف دعا کرانے کے لیے آتی تھی، اور آپ کی دعا کو تریاق اثر پاتی تھی۔ یاد رکھیں، المحیی کی صفت کا مظہر اسے کہتے ہیں جو اللہ کی عطا سے زندہ کر دینے والا ہو۔ المحیی کی صفت کا مظہر، یہ منصب اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ المحیی کا مطلب کیا ہے؟ زندہ کرنے والا۔ ایک بزرگ ہیں خواجہ عبد الشہید، ان کا ایک مرید لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ابھی دم توڑ دے گا۔ سب مایوس ہو گئے، اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اتنی خطرناک بیماری ایک آدمی کو لگی۔ یہ خواجہ عبد الشہید کا مرید تھا۔ وہ مرید بیچارہ بار بار پیر کی خانقاہ میں آتا کہ میرے حضرت میرے لیے دعا کریں اور مجھے بیماری سے شفا مل جائے، موت کی سختی سے میں بچ جاؤں، لیکن کچھ کام نہیں بنتا تھا۔ تھوڑے دن گزرے ہوں گے کہ حضرت خواجہ عبد الشہید اپنے سر کو اپنے زانوں کی طرف جھکا کر مراقبے میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی شکل والے بزرگ تشریف لائے، اور جیسے ہی وہ بزرگ خانقاہ میں آئے، خواجہ عبد الشہید نے فوراً اپنے اس بیمار مرید کو بلا لیا، اور بیمار مرید کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھیں یہ میرا مرید بڑا بیمار ہے۔ ان آنے والے بزرگ نے
پانی لیا، کچھ پڑھ کر کے دم کیا، اور جیسے ہی اس بیمار کو پلایا ایسی شفا ہوئی کہ جیسے بیماری نہ تھا۔ حالات زہریلی بیماری تھی، دیکھ کے لگتا تھا کہ ابھی چل بسے گا، لیکن جیسے ہی ان بزرگ نے ان کو پانی دم کیا ہوا پلایا وہ شفا یاب ہو گئے، اور یہ آنے والے بزرگ نظروں سے غائب ہو گئے۔ جب یہ بزرگ چلے گئے تو خواجہ عبدالشہید سے ان کا مرید پوچھتا ہے یہ آنے والے کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو خواجہ عبدالشہید فرماتے ہیں یہ شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی تھے اور احمد آباد کے رہنے والے تھے۔ سنو، اس وقت اس زمانے میں المحیی کی صفت کا مظہر یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اس زمانے میں المحیی کی صفت کا مظہر یہی ہے۔ جب تمہاری بیماری سے میں نا امید ہو گیا، میں نے ان کو آواز لگائی، حضرت نے خود آ کر تم پر کرم فرمایا، تو پتہ یہ چلا کہ ہلکی پھلکی بیماریاں نہیں، بڑے سے بڑا بیمار بھی اگر آپ کے در پہ پہنچ جائے، عقیدت سچی ہو، نگاہ اٹھے گی تو ایسی شفا ہوگی، کیونکہ وہ اسم شافی کے مظہر ہے، اس لیے ان کے چوکھٹ کے پڑی ہوئی شکر میں بھی اتنی تاثیر ہوتی ہے، سبحان اس اللہ۔ لیے ان کے دربار میں گنگوں کو زبان مل جاتی ہے، اس لیے ان کی چوکھٹ پر کند ذہن ذہین ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے ان کے دربار کا پانی لوگوں کو شفا یاب کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ان کے در کا فیض ہے جو اسم شافی کا مظہر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کو اسم شافی کا مظہر بنایا۔ اور آخری بات، آپ کے مزار پر حوض کے پانی کی شان تو کون نہیں جانتا؟ سبحان اللہ۔ آپ کے مزار پاک میں دربار میں حوض کے پانی کی عظمت کو تو کون نہیں جانتا۔ اس میں دو روایتیں ہیں، ایک وہ روایت جو اس کے خاندان کے شہزادے بیان کرتے ہیں جو سینہ بسینہ چلی آئی، اور ایک وہ روایت جو کتاب میں اوتھینٹک وے پہ ملتی ہے۔ تو جو ان کے خاندان میں روایت بیان ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حرم شریف میں گئے حج کے موقع پر، اور زمزم کے کنویں کے پاس اپنا عصا بھول گئے۔ سبحان اللہ۔ کہاں بھول گئے؟ زمزم کے کنویں کے پاس اپنا عصا بھول گئے۔ حج کیا، مدینہ پاک گئے اور وہاں سے پھر گھر آ گئے۔ اب جب احمد آباد آئے تو ان کو پتا چلا کہ اپنا عصا تو وہیں رکھ کے آیا ہوں، تو جس کنڈی سے آج ہم پانی پیتے ہیں نا وہ عصا پھر وہاں سے ملا تھا، سبحان اللہ۔ عصا پھر وہاں سے ملا تھا، تو پتا چلا اس کنڈی کا اور زمزم کے کنویں کا روحانی کنیکشن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کنڈی کا اور زمزم کے کنویں کا ظاہر یہ ہوتا ہے کہ روحانی کنیکشن ہے، بلکہ ہماری عقیدت تو یہ کہتی ہے کہ صرف وہ پرٹیکولر وہ خاص جگہ نہیں، آپ کی حوض میں کہیں سے بھی پانی بھرو آپ کو برکت مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جس سال سرکار شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے والا تھا، اس سال ان کے حوض کے پانی کا رنگ بدل گیا۔ اسی سال آپ کا وصال ہونے والا تھا، حوض کے پانی کا رنگ بدلا۔ لوگوں نے حوض خالی کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن حوض میں پانی نکلنے کی جو نالی تھی اس میں ایسی لکڑی پھنس گئی نالدان کے اندر کہ حوض خالی نہیں ہو سکی۔ اتنے میں سرکار شاہ وجیہ الدین وہاں سے گزرے۔ آپ نے گزرے کہ یہ کیا یہاں بھیڑ لگی ہے؟ آپ قریب گئے، دیکھا کہ حوض کے پانی کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے چلو میں پانی اٹھایا، غور سے دیکھا اور چھوڑ دیا، پھر اٹھایا، غور سے دیکھا اور چھوڑ دیا، پھر اٹھایا، غور سے دیکھا اور چھوڑ دیا۔ آپ نے ایسا 3 بار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نگاہوں کی برکت سے اس پانی میں آب حیات کی تاثیر کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کے نگاہوں کی برکت سے آپ کے حوض کے پانی میں آب حیات کی تاثیر کو پیدا کیا۔ آج ہی سے ہم بوتل بھر کے نہیں لاتے، بلکہ آپ کی حیات ظاہری سے لوگ پانی بھر کے لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی حیاتی سے یہ سلسلہ جاری ہے، خاص کر کے جن کے زبان میں لکنت ہو، جن کا ذہن کمزور ہو، اور بھی مرادوں کے لیے لوگ اس پانی کو لے جاتے ہیں، اور جیسی عقیدت ہوتی ہے ویسا فیض پاتے ہیں، کیونکہ یہ اسم شافی کے مظہر کا حوض ہے۔ آج اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ تو اس دن کا پانی تھا جس دن آپ نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، آج وہ پانی نہیں، یہ تو دوسرا آیا ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آج بھی تو حوض ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، سبحان اللہ۔ روزانہ ان کی نگاہیں پڑتی رہتی ہیں، اور جس کا جیسا عقیدت کا معاملہ ویسے ہی اس پر فیض کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ کا دربار بیماروں کے لیے بہت بڑا شفا خانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دربار کی حاضری سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔
ان کی چوکھٹ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آج جتنوں نے میری گفتگو سنی، جو سن رہے ہیں دوستو، میرے مرشد فرماتے ہیں کسی بھی بزرگ کا ہم ذکر کریں، ان کی یاد منائیں، یہ ہمارا اپنا کمال نہیں بلکہ ہمارے حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں نے پہلے آپ کو یاد کر لیا یا یاد کر رہے ہیں، سب اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ آج احمد آباد کے اتنے بزرگوں نے کالسر والوں پر کرم فرمایا ہے، اگر اسی عقیدت کے ساتھ ان کے در پہ حاضر ہوئے انشاءاللہ خالی نہ لوٹو گے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہو، اگر تمہاری دعاؤں کے الفاظ صداقت سے خالی ہو، اگر تمہارا کردار تمہاری دعاؤں کا ساتھ نہ دے، تو آؤ میں تم کو رستہ بتاتا ہوں کہ اپنی دعا کو گرانٹ کرانے کے لیے کیا کرو، اپنی دعا کے الفاظ کو معتبر بنانے کے لیے کیا کرو، اپنی دعا کو قبول کے مقام تک پہنچانے کے لیے کیا کرو۔ میں کیا، تم کیا، تاج الشریعہ کیا، محدث اعظم کیا، مفتی اعظم کیا، خود صدی کا مجدد اعظم بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر رسول کے سامنے اپنی دعا ڈائریکٹ نہیں کرتا بلکہ اپنی دعا کے الفاظ کو معتبر بنانے کے لیے یوں آواز دیتا ہے، تیری سرکار میں آتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے۔ غوث پاک کو اگر آپ نے یاد کیا تو مغرب کے بعد بغداد میں پہلے آپ کا ذکر ہوا، تب آپ نے یہاں یاد کیا۔ دوران تقریر کرنے میں مجھ سے جو بھی کسدن سہن غلطیاں ہوئی ہو، یکم علم کی بنیاد پر کوئی بات غلط پیش ہو گئی ہو، یا نہ کہنے کا کوئی جملہ نکل گیا ہو، کوئی لفظ ہو گئی ہو، تو میں آپ سب کے سامنے اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔